ایڈکشن ڈیولپ نہیں ہو سکتی. آپ سمجھ لیجیے جیسے ڈینائل میں ہم کہتے ہیں نا اٹس اے ہال مارک آف ایڈکشن. جب تک کوئی ڈینائل میں نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی ایڈکٹ بننے تک کا سفر طے نہیں کر سکتا. اسی طرح سے انیبلنگ پرووکنگ کے بغیر ایڈکشن نہیں ہو سکتی. اور یہ ایک فارمولا سمجھ لیں. بعض اوقات فیملیز کہتی ہیں کہ جی ہم نے کبھی غصہ نہیں کیا, ہم نے کبھی پرووکنگ نہیں کی, انیبلنگ کی ہے, وچ از آلسو ناٹ دا ٹروتھ. نہیں آپ کی فیملی نہیں, کوئی اور فیملی, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کبھی اس سے غصے سے بات نہیں کی, ہم نے تو آج تک ان سے غصے سے بات نہیں کی. انیبلنگ صرف غصہ دلانا نہیں ہوتا, انیبلنگ کی اردو ہے اشتعال انگیزی. وہ پرووکنگ, سوری پرووکنگ. پرووکنگ کی جو جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید غصہ کرنا از اشتعال انگیزی اور پرووکنگ ہے, تو صرف غصہ کرنا پرووکنگ نہیں ہوتی. ڈانٹ ڈپٹ پرووکنگ صرف نہیں ہوتی. پرووکنگ سائلنس بھی ہے. جب آپ سائلنٹ ہو جاتے ہیں ایز اے فیملی ممبر, طنز طانے کرتے ہیں, برے برے الفاظ یوز کر لیتے ہیں, ڈسپلیس کرتے ہیں, تو یہ بھی فارمز آف پرووکنگ ہے. ابھی بات کر رہی تھیں جہاں سے ابراہیم نے کہا کہ میری انیبلنگ نہیں ہوئی اور پرووکنگ شاید ہر دفعہ ہوئی ہے. تو پرووکنگ اور انیبلنگ ساتھ ہوں گے تو ہی ڈرگ ایڈکشن تک کا سفر طے ہوگا فرام دا فیملی. نہیں, انیبلنگ میں آپ کو یہی بتانے لگی ہوں. پرووکنگ جیسے میں نے بتایا صرف غصہ کرنا نہیں, پرووکنگ کا مطلب ہے ہر وہ ایکشن جو کسی کو پرووک کر دے, غصے اشتعال میں لے کر آئی. ٹھیک ہے. انیبلنگ اس کو کہتے ہیں, آپ سب غور سے سنیے گا, انیبلنگ کا مطلب ہے نشے سے پیدا ہونے والے منفی نتائج کسی کو فیس نہ کرنے دینا. آئی ریپیٹ, نشہ کرنے سے پیدا ہونے والے نیگیٹو کانسیکوینسز کو کسی کو برداشت یا فیس نہ کرنے دینا. اب وہ میں آپ کو بتاتی ہوں, سمپل نشہ کرنے سے جو نقصانات اور منفی نتائج پیدا ہوتے ہیں وہ کسی کو فیس نہ کرنے دینا از انیبلنگ. وہ سمپل جھوٹ سے لے کر پیسے دینا, قرضے دینا, ایکسیڈنٹس, گاڑیوں کو فکس کروانا, شادی کر دینا, بزنس کروانا, پڑھائی چھڑوانا یا کرانا, باہر کے ملک بھیجنا, ان کے لیے جھوٹ بولتے رہنا, گھر میں دعوت ہے آپ نشے کی وجہ سے روم سے باہر نہیں نکل رہے اور فیملی کو کہنا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اس کے آفس میں کال کر کے کہنا, یہ ساری چیزیں انیبلنگ ہے. اس کے بہاف پر پردے ڈالنا, اس کے جو مسائل ہیں نشے سے پیدا ہو رہے ہیں اس کو کوئی جسٹیفیکیشن دینا, اس کے لیے جھوٹ بولنا, اس کے لیے واٹ ناٹ. فیملی ایک ایموشنل سٹیٹ, پہلے ایک ایموشنل تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہے, دن رات اپنے لوڈ ون کو برباد ہوتا دیکھ رہی ہوتی ہے, اور اس سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ اس کو علم نہیں ہو پاتا کہ میں برباد ہو رہا ہوں. ٹھیک, اور یہ اتنی بڑی تکلیف ہے, اور اس پہ جب وہ اپنے ریلیشن کو داؤ پہ لگا کر جب یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ ہم اس کو علاج میں لے کر آتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے بھلا؟ پھر فیملی ایسی تکلیفوں سے گزرتی ہے. یہ جو فیملی ٹریٹمنٹ کو ریکمینڈڈ ڈیز سے پہلے ختم کر لے, آپ کو کیا لگتا ہے واٹ از دا ریزن بیہائنڈ؟ دا اونلی ریزن بیہائنڈ کہ کوئی فیملی علاج کو مکمل نہیں کرواتی وہ فیملی کی کو ڈپینڈنس ہے. دا اونلی ریزن آئی ایم ٹیلنگ یو, جب علاج مکمل ہونے سے پہلے لے جاتی ہے. پیشنٹ کہتا ہے مجھے یہاں پر یہ نقصان ہے, میرا یہ نقصان ہو رہا ہے, میں سمجھ گیا ہوں, میرا اب ٹائم ضائع ہو رہا ہے. نہیں, جینون ریزن بالکل نہیں ہو سکتا. آئی ایم ٹیلنگ یو کانفیڈنٹلی, صحت سے بڑھ کر کوئی جینون ریزن نہیں ہوتا. آپ بتا دیں, ایک ہے بیماری, اور بیماری سے بحث ہوتی ہے, بیماری سے لڑائی ہوتی ہے, بیماری سے قسمیں وعدے لیے جاتے ہیں, یا بیماریوں کا علاج ہوتا ہے؟ علاج ہوتا ہے. اب علاج آپ کی اور میری پسند کا ہوتا ہے یا کوئی ہے جس نے علاج بنایا ہوا ہے؟
اچھا جب ہم فیملیز کو یہ بتاتے ہیں کہ دس از دا ٹریٹمنٹ اسٹرکچر، بعض اوقات فیملیز جب اپنے مریض کو ہماری ایڈوائس کے اگینسٹ لے جانے کا اپنے مریض کے انفلوئنس میں جب سوچنا شروع کرتی ہے نا، تو اس میں ایک سوال جس کا ہم جواب مینی ٹائم بیفور ایڈمیشن دے چکے ہوتے ہیں، دی گارنٹی کی ہے، ہوم اپلائنسز کی دکان نہیں ہے ٹریٹمنٹ سینٹر، گارنٹی چیزوں کی ہوتی ہے۔ علاج میں ہم جو کام کرتے ہیں وہ اس کی نقصانات کو کم کرنے پہ کرتے ہیں، جو کرائسس ہو چکے ہیں اس کے اوپر اور جو پاسبلٹیز ہیں اس پہ۔ اچھا سب سے بڑی جو فیملی کی تکلیف ہوتی ہے جب پیشنٹ کو یہ ٹریٹمنٹ دلوا دیا، جہاں سے بات شروع ہوئی، بہت دفعہ فیملی ہمیں کہتی ہے کہ ہم ایٹیبل کیوں نہیں لا سکتے، اس کو ساگ بہت پسند ہے، اس کو فلاں چیز بہت پسند ہے، اس کو فلاں چیز بہت پسند ہے۔ تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے، دا گیسٹ وی آر ہیئر، کہ جب ایک بندہ اپنی مرضی کے اگینسٹ ٹریٹمنٹ میں آتا ہے اور پھر فیملی اس کو خوش کرنے کے لیے اس کا فیوریٹ کھانا لائے باسے صاحب، تو پیشنٹ نہیں، میں تو واپس بھجوا دیا تو منع کیا کر دیتے میں نے تو واپس بھجوایا تھا، آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ۔ سو اس میں جب ہم پیشنٹ کہے گا کہ یہ آپ لے کر کل آئیے گا، اور ہم آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ان کو جو ضرورت ہے کس سے بات کریں، ہم سے بات سے پوچھا کہ اگر فیملی علاج میں کسی مریض کو اس کی مرضی کے اگینسٹ لے کر آتی ہے اور آتے ہی وہ اس کی پسند کا کھانا چیزیں ان کو پکڑاتی ہے، پیشنٹ کو کیا امپریشن جائے گا؟ پیشنٹ کو یہ میسج جائے گا کہ ہن اے مینو ایتھے کرا کے نا آپ گلٹی ہیں۔ سو اگلی بات کیا ہوگی؟ اگلی فیملی میٹنگ میں بات کیا ہوگی؟ نہیں فلاں کا جو پراٹھا رول ہے بڑا مزے کا ہے، فلاں کی بریانی بہت مجھے آپ کے ہاتھوں کا کھانا کھانا ہے، تو آپ ذرا اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے لے کر آئیں۔ بظاہر فیملی کو لگتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے، یو کین آسک دا کوشچن کہ جیسے عبداللہ نے کہا کی فرق پیندا ہے، پوری ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے۔ آپ کا ایک دفعہ ان کو اس طرح ایڈریس کرنا ڈائریکشن کو ایسے چینج کرے گا کہ دے فیل کہ یو آر گلٹی، اینڈ اب ہم علاج نہیں فرمائشی پروگرام جو گھر چل رہا تھا اسی کو یہیں پہ رکھیں گے۔ بات سمجھا پائی عبداللہ آپ کو کہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یہاں علاج کے لیے ہیں، یہاں پر آپ، یہ بڑی مشکل بات ہے، ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ کو ذرا تکلیف ہو اس بات کو سننے میں، آپ صرف ایک ہی مقصد کے لیے یہاں پر ہیں اور وہ ہے علاج، اور اسی پہ بات ہونی چاہیے۔ آپ یہاں ہوٹل میں نہیں ہیں، ود ڈیو آل ریسپیکٹ، اور آپ کو اگر ہماری جیسے فیملی کل جو میں نے بات کی کہ انہوں نے پرسوں دی میٹنگ چ کیا تو انہوں نے مجھے کہا ندیم صاحب نے اجازت دی ہے، تو میں نے فیملی کو کہا ہو ہی نہیں سکتا ایسا، کیونکہ جس اسٹرکچر کو میں فالو کر رہی ہوں اسی کو ندیم صاحب کر رہے ہیں۔ پھر میں نے کراس چیک کیا اور بڑے ہی ہاتھ جوڑ کر میں نے وہ سامان ان کو واپس کیا، لٹرلی ہاتھ جوڑ کر، اور یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی عثمان شہباز صاحب کی فیملی پہلے ہی مشکل میں ہے اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ لیٹس ڈو دس، آپ اب میری یہ فرمائش پوری کریں، کرواتے ہیں، آپ کا ایک سسٹم ہے اس کو فالو کرتے ہیں آپ، اور آپ کرتے بھی، آپ کو تو بہت دفعہ سسٹم کے بغیر بھی کروا کے دیا ہے، کبھی شکریہ کیا ندیم صاحب نے تو کہا کبھی ندیم صاحب کو شکریہ، ٹھیک جی ٹھیک ہے نا، مل گئی نا، جتنا ضروری ہے وہ ہم کر دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب ہمارے جو ایڈکشن کی بیماری ہے نا، بالکل نو آفینس، میں بہت ہی آپ سے عزت اور احترام کے دائرے میں رہ کر بات کر رہی ہوں، اس کا پیٹرن یہ ہے کہ وہ جیسے پنجابی میں مثال ہے نا کہ آؤ گے تو کی دیو گے، جاؤ گے، سو کہیں نہ کہیں پر چاہے وہ چھوٹی سی کوئی ہاں ہی کیوں نہ ہو، لکھی جی ہاں ہی کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی، اچھا آل ٹوگیدر پیشنٹ، یہ جو مس جہارا نے یہ جو ٹاپک ڈیسائیڈ کیا، آئی ریئلی اپریشیٹ ہر، کہ اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے پیشنٹ کسی بات کو ایشو پہ آپ سے بات نہیں کرنے دے گا،
اچھا, اور مشکل بات کر کے آپ کو آپ کے ایجنڈا سے ہٹا کر گلٹ ٹرپ پر بھیج کر پھر وہ آپ سے فرمائش کرے گا اور آپ ریفلیکس ایکشن کی طرح پہ اس پہ ہاں کریں گے. ریفلیکس سمجھتے ہیں؟ ریفلیکس سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جیسے اگر مجھے کوئی بال پھینکے تو یا کوئی چیز پھینکے تو میں فوراً سے بغیر کانشیس کے اپنا کوئی ایکشن کرنا, بغیر کانشیس ایفرٹ کے کوئی ایکشن کر دینا. سو جاتے ہوئے آپ ان کو کہتے ہیں کہ بیٹا علاج آپ نے پورا کروانا ہے, آپ کی بہتری ہے, آپ کے ساتھ ہیں ہم, پوری تھراپیوٹک اسٹیٹمنٹس دے دیں. تو جاتے ہوئے پیشنٹ اٹھتے اٹھتے کہے گا ویسے مجھے آپ کل بہت یاد آ رہی تھی, اور ایک سٹاف سے جب میں نے یہ کہا یا وہ کہا یا مس شمائلہ سے میں نے یہ کہا یا میرے سر میں درد تھی اور مجھے دوائی نہیں ملی. تو ریفلیکس کی طرح فیملی پیشنٹ سے چہرہ ہٹا کر پروفیشنل کی طرف لے کے آتی, نہیں یہ تو پھر زیادتی ہے نا. اور اتنا سا کہہ دینا سالک کیا ہوتا ہے, پچھلی ساری تھراپیوٹک بات کیا ہو جاتی ہے, فلڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک, سو یہ جو فیملی کے کام ہے وہ بھی بہت مشکل ہے, اور پیشنٹ کا بھی یہ سب کچھ وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا, یہ کر کر کے انکانشیسلی اور کانشیسلی یہ بیکم اے پارٹ آف ہز پرسنالٹی. کہ اگر آپ جہاں جس مقصد سے آئیں اس کو یاد رکھیں, پیشنٹ بھی اور فیملی بھی, کہ آپ یہاں علاج کی غرض سے آئے ہیں. کوئی یہاں پر خوشی نہیں ہوتی کسی کو, نہ فیملی کو خوشی ہوتی ہے یہاں آنے پہ, نہ پیشنٹ ہی خوشی میں ہوتا ہے. تو آپ ایسی ایکسپیکٹیشن پلیز مت لگائیں کہ آپ یہاں پر خوش ہو جائیں گے. ہوں گے خوش, ایک گل ختم ہوندی تے دوسری تیار ہو جاندی. سو پوائنٹ از دیٹ کہ آپ یہاں پہ خوشی کے لیے نہیں آئے, علاج کے لیے آئے, اور علاج ایک تکلیف دہ پروسیس ہے. اس بات کو سمجھیں, علاج ایک تکلیف دہ پروسیس ہے, اور اس تکلیف کو سپورٹ سے, ہماری ہیلپ سے, شیئرنگ سے آپ دیکھیں, آپ ہم سے ایک بات 20 دفعہ کرتے ہیں. کل میں نے 5 پیشنٹ سے ملنا تھا, اور ایک پیشنٹ مجھے بات بتا رہے تھے, اور مجھے ان کی بات سننے میں 45 سے 50 منٹ لگے, اور وہ ایک ہی بات کو بار بار کر رہے تھے. تو ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے, ہم آپ کو سنتے ہیں, اور جہاں تک آپ کے فائدے میں ہے اس کو سالو بھی کرتے ہیں. دیکھیں, ایک پیشنٹ نے کہا کہ میں آپ ان کی جو بھی انٹرپریٹیشن تھی ہمارے سٹینڈ کے اوپر, تو ان کو ظاہری سی بات ہے جو ہم فیصلہ کر رہے تھے وہ ان کے نزدیک یہ صحیح فیصلہ نہیں تھا. ان کا تھا کہ ایسے نہیں, ایسے اگر آپ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. جو کہ ہمارے سارے پیشنٹ ہی کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن ہمیں دیتے ہیں, جو کہ ہم نے کہیں نہیں پڑھی ہوتی, لیکن ہمارے پیشنٹ گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ اگر تسی انج کرو گے نا پھر ہم نشہ نہیں کریں گے. ویسے تو ہم پھر نشہ جاتے ہی کریں گے. اور اکثر میں نے اب ریسنٹلی یہ ٹرینڈ دیکھا ہے فیملی میٹنگز میں, پیشنٹ کہتے ہیں کہ پھر اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو پھر میں آپ سے کچھ شیئر نہیں کروں گا. ایز اف آپ سارا کچھ شیئر کر رہے تھے ان سے. فیملی کو میں بتا دوں, پیشنٹ کی موجودگی میں پیشنٹ جو ہے کبھی بھی آپ سے پورا سچ نہیں بولتے, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, اور نہ ہی ہمیں اور آپ کو ان سے یہ توقع رکھنی چاہیے. یہ بات پہلے اس بات کو نکال دیں. سم ٹائم, کبھی کبھار, 6 مہینے, سال, اوکیجنلی موڈ مزاج کی جہاں بیماری ہے وہاں کو موڈ کو تبدیل کرنے والی چیزیں آپ سمجھ لیں زہر کے طور پر آپ اپنے ساتھ زیادتی کریں گے. ایون ایک سگریٹ کا ایک پف بھی وہ آپ کے اس موڈ مزاج جس کو آپ ٹھیک کرنے کی کوششوں میں ہیں اس کا کاؤنٹر ہوگا اس کا. ٹھیک, سو دوائی آپ نے پوچھا کیا مجھے ساری عمر لینی پڑے گی؟ بائیپولر ڈس آرڈر میں دوائی کب تک لینی پڑ سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے ہاں ساری عمر, ہو سکتا ہے 2 سال, ہو سکتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بائیپولر ان آرڈر کب آتا ہے. آپ مینجمنٹ کٹ میں ہو جائیں, آپ اس کو سیکھ لیں کہ بائیپولر, جیسے یہ کیمیکل یوز نہ کرنا. بلال صاحب
نے پچھلے دنوں گروپ میں یہ کہا کہ 3 چیزیں میں نے اپنے بائی پولر کو مینیج کرنے کے لیے سیکھیں. کیا کیا تھیں وہ؟ ٹھیک ہے, اور کاؤنسلنگ میں رہنا ہے. یہ 4 چیزیں بائی پولر مینجمنٹ ہے. اب اس میں آئی ایم ناٹ, ابھی شاید اس کا آنسر نہ کر سکوں کہ دوائی ساری زندگی لینی پڑے گی یا 2 سال یا کب, لیکن ان 4 چیزوں کو فالو کرنے سے یہ بھی نوبت آ سکتی ہے کہ دوائیاں ختم ہو جائیں. لیکن وہ دوائیاں جو ہیں وہ آپ نے اپنی مرضی سے ختم نہیں کرنی. کنسلٹنٹ جس نے دوائیاں لکھی ہیں اس کے نالج سے لائے بغیر, خود سے نہیں کرنا. میں ایڈکٹ نہیں ہوں, میرا کنٹرول ہے. ایک ہے جب بھی آپ ایڈکشن پہ بات کریں گے تو آپ اوائڈ کریں گے, آپ اس ٹاپک کو اوائڈ کریں گے کہ ایڈکشن نہیں, کسی اور مسئلے تے گل کروں. ٹھیک, لیٹس ٹاک اباؤٹ یور پرابلم. فیملی جب یا کوئی بھی آپ سے ڈرگ کی بات کرے گا کہ جی کل آپ گرے ہوئے تھے یا آپ کا یہ مسئلہ تھا یا آپ کیوں کیئر کر رہے ہیں, تو پیشنٹ آپ کو کیا کہے گا بھلا؟ آپ نے دیکھی ہے اپنی حالت, آپ کو پتہ ہے بیوی کیسی ہوتی ہے, والدین کیا ہوتے ہیں, آپ کو وہ اس ٹاپک کو اوائڈ کر کے پنجابی جنہیں کہتے نا تانوں اپنی پا دینا, وہ کرنا شروع کر دیں گے. پھر بلیمنگ, ٹھیک, پھر ریزنز دینا, ویری امپورٹنٹ. ڈینائل کا ایک پیٹرن ریزننگ یا ریشنلائزنگ ہے. آپ ایک وجہ بنا لیتے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کیمیکل شروع ہونے کی وجہ ہو, کہ میرا موڈ اتنا اپسیٹ رہتا ہے, مجھے ایک کیمیکل موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے لینا پڑتا ہے. شروع میں اوریجنل میں آپ کو اگزامپل دینے لگی ہوں نا, اگر کسی کا, ہمارے ایک پیشنٹ ہیں جن کا ایکچولی میں 2 پیشنٹس ہیں جن کا کوئی جینوئن ایکسیڈنٹ سویئر ہوا, جس میں ایک پیشنٹ کو ڈاکٹر نے پرسکرائب کی پین کلرز جو کہ ایڈکٹیو ان نیچر تھیں, اور ڈاکٹر نے جب ان کو پرسکرائب کی کہ یہ انجیکشن یا یہ دوائیاں آپ لے سکتے ہیں فار یور پین, تو اب وہ دوائیاں پین کے لیے نہیں مزے کے لیے یوز ہونا شروع ہو گئیں, کیونکہ وہ دوائیاں ایٹ دی سیم ٹائم کہیں نہ کہیں آپ کو ڈیزائرڈ افیکٹ, آپ کا ڈوپامین لیول اپ کرنے لگی. پھر اس پہ لاس آف کنٹرول ہو گیا, کیونکہ ٹیمپریریلی ایک تو تھی نا دوائی ہی پین کلر, ایک تھی کہ چرس پینے سے, شراب پینے سے یا کوئی اور نشہ کرنے سے بھی وقتی جسمانی اور جذباتی تکلیفیں ٹھیک ہو جاتی ہیں وقتی طور پر. سو اب بیماری تو وہیں پر ہے اور آپ وہ انجیکشن یا پین کلر لے رہے ہیں, بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی, اور آپ کے لیے ریزن کیا ہے کہ آئی ایم جسٹیفائڈ ٹو ٹیک دیٹ کیمیکل, کیونکہ میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. پھر ڈینائل یا خود فریبی یہ بھی ہے کہ آپ جس کو ہم کہتے ہیں کہ فلائٹ انٹو ہیلتھ, میں آپ کو صحیح تو نظر آ رہا ہوں, میں تو کام پہ جاتا ہوں, میں تو کام کرتا ہوں, میرا کام تو نہیں افیکٹ ہوتا. ہاں میرا بہت, میں تو بالکل آپ کو بظاہر تو میں ہٹا کٹا نظر آ رہا ہوں. فلائٹ انٹو ہیلتھ کہ میں بظاہر اگر آپ کو, میں تو واک کرتا رہا ہوں 2-3 کلومیٹر. ٹھیک. سو فلائٹ انٹو ہیلتھ, جب میں آپ کو دکھنے میں بہتر شاندار لگ رہا ہوں, میں اپنے کام بھی, اور وہ کام کسی کی مدد سے ہو رہے ہوتے ہوں گے, لیکن ان کو لگتا ہے کہ خود فریبی ہے نا, خود کو جس طرح سے بھی فریب دے کوئی, کہ ایک ہے آپ کی لائف ڈس فنکشنل تھی, دوسرا آپ اپنے آپ کو یہ تسلی دیتے ہیں, خود فریبی ہے نا. یہ خود فریبی ہے کہ اگر میں سارا دن کام, بعض اوقات یہ بھی ڈینائل کا پیٹرن ہے کہ میں پورا ویک اتنا کام کرتا ہوں, اور اگر ویکینڈ پہ میں کوئی الکوہول یا کوئی پارٹی کر لیتا ہوں تو واٹس اے پرابلم ان اٹ, یہ بھی ڈینائل ہے. دیکھیں ایڈکشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے, جب آپ کو آپ کے نشے جس کو آپ نے فائدے کے لیے شروع کیا تھا فائدے دینے کے قابل نہ رہیں, یعنی آپ کا جسم فائدے کی بجائے ان سے نقصان لے, آپ کی کوانٹٹی بڑھ رہی ہے, آپ کو نقصان کیا ہو رہا ہے, آپ کو دن بدن اپنوں سے دور, آپ کا جو نیگیٹو تھنکنگ ہے وہ بہت زیادہ,
غسیل کرتی ہے آپ کو, اور بھی ایسے منفی آپ کا کام کاج, آپ کا پڑھائی, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ خرابی کی طرف جا رہی ہے. لیکن آپ کوئی نہ کوئی جھوٹ بول کر اپنے آپ کو منا لیتے ہیں کہ یہ آخری دفعہ ہے, ویسے میں نے چھوڑ ہی دینا کل. کہ جو ڈینائل ہے آہستہ آہستہ عثمان صاحب, وہ جو جھوٹ کوئی پیشنٹ اپنے آپ سے بولتا ہے نشے کی ریزن دینے کے لیے کہ اس سے میرا موڈ اچھا ہوتا ہے, میں تو کبھی کبھار کرتا ہوں, میرے پاس تو ایک واضح وجہ ہے نشہ کرنے کی, اس پہ آہستہ آہستہ وہ فیملی کو بھی آمادہ کر لیتا ہے. اور فیملی, مس نے اس میں شیئر بھی کیا ہوگا آپ سے اگر وہاں تک سلائیڈز پہنچی ہیں, فیملی پہلے ہی آپ سے اچھی اچھی باتیں وعدے کی آس میں بیٹھی ہوتی ہے. تو وعدہ, حالانکہ انہوں نے بہت دفعہ دیکھا ہوتا ہے کہ وعدہ پورا نہیں ہوا, لیکن وہ پھر بھی ہر دفعہ دے وانٹ ٹو لسن دیٹ کہ شاید اب کی دفعہ, اور یہ کوئی آپ کا نہیں, ان کا ڈیفیشنسی ہوتی ہے کہ دے وانٹ ٹو لسن یو, قسمیں کھاتے ہوئے, وعدے لیتے ہوئے, کہ ان کا سب سے شدید بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو احساس ہو جائے. فیملی کی یہ بڑی وانٹ ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو اپنی بربادی کا, اپنی پریشانی جو کرائسس ہیں اس کا احساس ہو جائے. لیکن کب کسی پیشنٹ کو اس کی پرابلم کا احساس ہو جاتا ہے, کب ہوتا ہے؟ جب اس کا ڈینائل بریک ہوتا ہے, جو سوال اعظم صاحب نے کیا, وہی ڈینائل بریک ہوگا تو انسائٹ ڈیولپ ہوگی نا. تو یہاں پہ ٹریٹمنٹ میں انسائٹ ڈیولپمنٹ کا ایک پروٹوکول ہے جو فیملی پلے کرتی ہے, جس کو اسٹرکچرڈ انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹیشن کہتے ہیں. فیملی اپنے کچھ حقائق جو انہوں نے دیکھے ہوتے ہیں, اس کا مقصد ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کو جو وہ کہہ رہے ہیں اس میں جو فیکٹس ہیں آپ اس کو لے کر بیٹھیں کہ اچھا نہیں میں ایک دھکا دیا تھا, 3 دھکے لکھے ہوئے ہیں, میں نے 4 گالیاں دی تھیں تو 4 گالیاں نہیں 1 گالی دی تھی, یا میں نے فائر جو ہے وہ ہوا میں کیا تھا آپ کو نہیں کیا تھا. اصل مقصد یہ حقائق بتانا نہیں ہے, اصل مقصد انٹرونشن کا ہے کہ آپ ایک بہت ونڈرفل پرسن تھے, وی ہیڈ دیز میموریز, یو ہیو دیز کوالٹیز, اور جب سے بیماری آپ کی زندگی میں آئی تو پھر یہ ہوا, اور ہم نے ایز یور لوڈ ون یہ فیل کیا, اور ہم نے یہ کیا, ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یعنی انیبلنگ پرووکنگ, ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا جس سے آپ کی یعنی علاج, بات, دوسروں سے مشاورت, تاکہ آپ کو بہتری کی. تو یہ جب فیملی ایک خاص اہتمام سے, پہلے فیملی کو کہا جاتا ہے اس کو لکھیں, اور پھر اس کو ہم اپنی یعنی اس کو ایڈٹ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا لفظ نہ لکھا جائے جو پیشنٹ کے اندر ایک ہیلدی شیم کو انڈیوس کرنے کی بجائے ٹاکسیسٹی کو انڈیوس کرے. تو وہ ایڈٹ ہو کر فائنل ڈرافٹ فیملیز کے پاس جاتا ہے, اور پھر اس سے پہلے ریہرسلز ہم کرواتے ہیں فیملی سے. بعض اوقات فیملی لکھ لیتی ہے لیکن پریزنٹ کرتے ہوئے کیونکہ فیملی کو غصہ بھی سم ٹائم ہوتا ہے, تو ہم میک شور کرتے ہیں کہ پیشنٹ کی پریزنٹرز جو ہیں, چاہے وہ پیرنٹس ہیں, وائف ہے, بچے ہیں, ان کا ٹون, ان کا وے آف پریزنٹیشن ایسا نہ ہو جس کو کہ ہم پرووکیٹو کہتے ہیں. تو ریہرسلس کے بعد 1 فائن ڈے وہ پریزنٹ ہوتا ہے کاؤنسلر اور تھراپسٹ کی موجودگی میں, جس میں پیشنٹ کا رول صرف سننا ہوتا ہے, اور وہ بھی دوسروں سے کنیکٹ کر کے. اور اس دن وہ اپنی کوئی ایون دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو سے سوری اگر دے فیل سوری. پھر نیکسٹ میٹنگ میں وہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا یا فلاں میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوں, یہ ایسے نہیں ایسے تھا. تو جب وہ پریزنٹیشن ہو جاتی ہے تو آپ کی برین میں, آپ کی میموری میں وہ جو کیمیکل کی اچھی یادیں تھیں جو کہ بہت بڑی بڑی بن گئیں, اس کے ساتھ ساتھ کیمیکل کی بیڈ پینفل میموریز بھی اپنے لوڈ ون سے سنتے ہیں آپ. Now you start becoming having this insight, becoming a insightful person کہ نشے نے مزے بھی دیے لیکن بربادی بھی بہت کی. سو آپ کو نشے کے ساتھ صرف مزے کی کنڈیشننگ نہیں,
بربادی کی کنڈیشننگ بھی یاد ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ لیٹر آپ کے پاس آپ کی ملکیت ہوتے ہیں تاکہ آپ اس کو روز پڑھیں, اور روز پڑھنے سے آپ کا ایموشنل جو رسپانس ہے ود دا پیسج آف ٹائم وہ کم ہوتا جائے گا, اور آپ کی انسائٹ اور آپ کی سوچ, آپ کا کوگنیشن والا جو سورس ہے وہ اور امپروو ہوتا. آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ موڈ کو آلٹر کرنے کے لیے اگر میں لوں, یا میری لائف میں بہت مصیبتیں ہیں اس کو میں نم کرنے کے لیے لوں, یا میرے پاس تو جینون ریزن ہے ڈرگ کرنے کے, تو آپ پھر سوچتے ہیں کہ اگر مجھے یہ وقتی مدد اس سے مل رہی ہے اور ڈھیروں نقصانات ملتے ہیں, تو میں کیوں نہ کوئی ایسا طریقہ سیکھوں جس سے میں اور اگلا بندہ نقصان میں نہ جائے. سو انٹرونشن اعظم صاحب ڈینائل بریک کرتا ہے. اچھا, دوسرا پیشنٹ اپنے طور پر اپنی ایجوکیشن کو بڑھا کر ڈینائل سے نکلتا ہے کہ آپ آج پڑھنا شروع کر دیں ایڈکشن ڈیزیز کے بارے میں, کریونگز کے بارے میں, اور آپ سائنٹیفک اپروچ پہ ذرا زیادہ بلیو کرنا شروع کر دیں. چونکہ جتنا پیشنٹ ڈینائل اسٹرانگ میں ہوئے گا وہ اتنا کہے گا کہ یہ بات ٹھیک ہے لیکن جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے. تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پہلے نمبر پر ہیلتھ ہونی چاہیے, لیکن میرے کیس میں ہیلتھ کی بجائے میرے جو بزنس میٹر ہیں وہ زیادہ بہتر ہونے چاہیے, میری جو پڑھائی ہے وہ زیادہ پہلے نمبر پر آنی چاہیے. تو ڈرگس تو میں نے سوچ لی ہے اب نہیں کرنی. جب بھی کوئی پیشنٹ یہ بات کہے گا, دس از اے کی آئی ایم جسٹ گیونگ یو, کہ نشے نہ کرنے کا, اب تو آپ سمجھیں کہ میں نے نشے جتنے کرنے تھے کر لیے, اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں نشے کا سوچوں بھی. اور نشے کا آپ نہیں سوچتے, نشے کی سوچ دماغ سے آپ کے اندر آتی ہے جس کا کنٹرول آپ کے اوپر نہیں ہے. آپ کے جو ایکشنز ہیں, میں آپ کو بتانے لگی ہوں, آپ کے جو ایکشنز ہیں وہ بتاتے ہیں. آپ کہیں کہ میں اب پوری طرح سے علاج پہ ایمان لے آیا ہوں, اب آپ سوچیں بھی مت, آپ نہ سوچیں میں سوچ سکتا ہوں, کہ اب آپ سوچیں بھی مت کہ میں نشے کا نام زندگی میں دوبارہ لوں گا. ٹھیک, وہ جس ریالٹی کو ڈینائی کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ دن رات مہینے سال لگ گئے صرف اسی چیز کو سوچنے میں. آپ نے میری بات پورے انٹلیکٹ سے سننی ہے کہ جس کام میں وہ پچھلے کئی سالوں سے ہیں صرف اسی کے بارے میں سوچ رہا ہے, اسی کو ارینج کرنے کے ارینجمنٹس کر رہا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں اب میں اس کے بارے میں سوچوں گا ہی نہیں. تو ان فیکٹ اٹس ناٹ پاسبل نا. لیکن آپ نے جو بات کی کہ اگر ہم یہ بات نہیں, یعنی آپ کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ آپ کہیں نا, تو 20 سال پہلے سے میرے ساتھ مسئلہ ہے, فیملی کو 20 سال پہلے کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا. آئی ہیو اے ڈس ایگریمنٹ, کیونکہ فیملی کو مسئلہ ہوتا ہے بٹ فیملی بھی ڈینائل میں ہوتی. میں نے کہا کہ کوئی بھی جو لاس ہو جاتا ہے نا, اگر میں آپ کو ڈینائل کا نیچرل کنڈیشن بتاؤں نا, وی آل ڈو دیٹ وین وی ہیو دا ہارش ریالٹی ان فرنٹ آف اس ان آور لائف, تو ہم ان ہارش ریالٹی سے ڈینائی کرتے ہیں. ٹھیک, سو فیملی بھی پہلے ہی ہاتھ یہ نہیں سننا چاہتی کہ مسئلہ ہے. میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیتی ہوں اس کی. اگر کسی کے ساتھ کیمیکل کا کوئی پرابلم نہیں ہے اور وہ غصے کا تھوڑا تیز ہے, ٹھیک ہے, بائی دا بکس اگر کوئی کسی کا سر پھاڑ دیتا ہے یا چیزیں توڑتا ہے یا وائس ریز ہو جاتی ہے یا چپ کر کے لاک ہو جاتا ہے, سو یہ ٹھیک بات نہیں ہے, یہ موونگ ٹورڈز دا ڈس آرڈر والی بات ہے, یا ڈس آرڈر ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی فیملی ممبر اس بات کا نوٹس لیتا ہے کہ اس کو یہ ذرا آپے سے باہر ہو جاتا ہے؟ ہم کیا جواب دیتے ہیں اپنے آپ کو, ہمارے فیملی میں ذرا غصہ زیادہ ہے, یہ ذرا اس کے ددیال ذرا غصیلے ہے تو یہ ذرا ان پہ چلا گیا ہے. سو وی ہیو اے لائی, آلویز وی ہیو اے لائی جو کہ ہم اپنے آپ سے بولتے ہیں. فیملی بھی اسی لوپ میں ہوتی ہے. اف دے آر ہیونگ دا پرابلم, سو بیکاز آپ کا ہو سکتا ہے دوسرا گراف ابھی اتنا ان کو لگتا ہو ٹھیک خراب نہیں ہے, لیکن پرابلم ڈے ون سے ہی ہوتی ہے. جب بھی کوئی ممبر کسی ایسے کیمیکل کو یوز کرتا ہے اور فیملی کے لیے یہ بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے. پھر ایگزیکٹلی اور وہ خود کو مناتے ہیں, اپنے اس رنج کو, دکھ کو
لॉस को वो फिक्स कैसे करते हैं, आजकल वैसे सभी चर्च करते हैं, तो ये तो सिर्फ चर्च करता है. सिगरेट तो सारे पीते हैं, तो सिगरेट पे अब हम क्या किसी को इलाज पे लेकर आए. ठीक. सो बात समझें कि फैमिली भी अपने तौर पर एक डिनाइल के लूप में होती है. साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट के एडिक्शन में है ना, वही साइन एंड सिम्टम्स फैमिली के एडिक्शन में होते हैं. पेशेंट डिनाई करता है द हार्श रियलिटी, आई एम एन एडिक्ट एंड आई नीड ट्रीटमेंट. फैमिली का डिनाइल क्या होता है, बीमारी शायद नहीं है, हमारी थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देने से इसकी शादी कहीं और कर देते हैं, इसको एक बिज़नेस से दूसरा बिज़नेस कर देते हैं, इसको मुल्क से बाहर भेज देते हैं. दे हैव देयर पैटर्न्स ना.